ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹ ورک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے کہ سرکار کتنے حسین آئے، سرکار کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ سرکار کا کوئی مثل دنیا میں نہیں آیا۔ زمانے کو ڈھونڈ لیجئے، دنیا کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو میرے نبی جیسی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی نظیر دنیا کے اندر کوئی میرے نبی کی جیسی نظیر لانے سے قاصر ہے، نہیں لا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا نقشہ کھینچا کہ لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہا دوسرا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، آپ کو اللہ نے بے نظیر پیدا فرمایا، آپ کو جتنا حسین اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا میں کوئی بھی ایسا بچہ دنیا میں پیدا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ ہی اللہ اکبر ہمارے شہنشاہ ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے اللہ کی عطا سے ہمارے لیے مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارا ہمارا سردار ہمارا مالک ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات مبارک ہے، آپ کی ذات مقدس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی اگر محبت دیکھی جائے تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد نبی کا محفل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی وہ ذات ہے کہ میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، ہم میلاد اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو اول تو کئی سال لوگوں کے گھروں میں وقت بیت جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن نبی کی محفل کی میلاد اپنے گھروں پر نہیں کرا پاتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی محبتیں دیکھیں، میرے اعلیٰ حضرت سال میں 3 مرتبہ محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ محفل کیا ہوا کرتی تھی؟ ایک محفل اللہ ذی القعدہ کے مہینے میں 18 ذی الحج کو آپ منعقد کیا کرتے تھے، اور ایک محفل رجب المرجب کے مہینے میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے گھر کے اندر منایا کرتے تھے، اور تیسری محفل جو ہوا کرتی تھی وہ محفل تھی ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو، یعنی کہ یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام اہل سنت بڑے عشق و محبت کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ اور منانے کا انداز بھی یہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ آپ صرف اس محفل میلاد کو جب ربیع النور شریف کی محفل مناتے تھے نا، تو پورے شہر کے اندر جو معزز حضرات تھے، جو عظیم المرتبت لوگ ہوا کرتے تھے، جو بڑے ذی وقار لوگ ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت ان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھ کر کے، دعوت نامہ لکھ کر کے، اللہ اکبر، اپنے چھوٹے بھائی استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان کے ذریعے ان کے گھر گھر پہنچایا کرتے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور اعلیٰ حضرت پوری رات محفل میلاد منایا کرتے، اعلیٰ حضرت خود نبی کا میلاد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اور آپ نظر رکھا کرتے تھے لوگوں کے اوپر کہ جس کو دعوت دی ہے اس میں کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ اگر آپ میلاد مصطفیٰ کے علاوہ اگر کسی کو دعوت دیتے اور اگر اس دعوت پر کوئی نہ آتا تو کبھی آپ اس سے غصہ نہ ہوتے، کبھی آپ اس سے ناراض نہ ہوتے، لیکن محفل میلاد مصطفیٰ پر اگر آپ دعوت دیتے اور جس کو دعوت دی اگر وہ محفل میلاد میں شریک نہ ہوتا اور کبھی وہ آپ سے ملتا، ملاقات ہوتی، تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ جاتے، اس کے اوپر برہم ہوتے، غصہ کرتے اور کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ نبی کی میلاد سننے کے لیے بلایا تھا، اس نبی کا یاد منایا تھا۔ اللہ اکبر، جس نبی کی محفل، جس نبی کی میلاد صرف میں ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، حضرت جبریل بھی جس کی میلاد کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے مل کر سب کے سب اس نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نبی کی محفل میلاد منایا
کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ وہ امام عشق و محبت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پوری اپنی زندگی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پاک پڑھایا ہے، نبی کی محبت کا درس دیا ہے، نبی کے عشق کا درس دیا ہے، اور یہ بتایا ہے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی ملے، تم چاہتے ہو کہ جب تک دنیا میں رہیں تو مسلمان بن کے رہیں، دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کے جائیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے پیغام دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ غوث، یا غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے ذرا غور تو کریں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح میرے پیارے، وہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے، وہ امام اہل سنت نے ہمیں آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا ہے، اور محبت رسول ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی پوری اگر نبی کے نام پر قربان کر دیں تو کم ہے، اپنا مال نبی کے نام پر قربان کریں تو کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی محبت ہمارے لیے باعث برکت ہے، نبی کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر نبی سے محبت نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نام کا تو عبداللہ ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہوگا جو اپنے آپ کو نبی کے اوپر قربان کرے گا، نبی کی محبتوں پہ قربان کرے گا، خود بھی نبی سے محبت کرے اور اپنے بچوں کو بھی نبی کا پیغام سکھائے، اپنے نبی کی محبت کا درس اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو زمانہ پوری دنیا کے لوگ بلکہ آپ کے اس بستی کے لوگ بھی جو ہے اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے پرورش کرتے ہوں گے، اپنے بچوں کو دنیاوی نالج سکھاتے ہوں گے، دنیا کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہوں گے، میتھمیٹکس اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیتے ہوں گے، بائیولوجی کا پارٹ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہو تو دنیا کی نالج اپنے بچوں کو دیتے ہوگے۔ اللہ اکبر، ایک کسان والا، ایک کسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر سکھائے گا تو وہ اپنے کسانی کے تعلق سے بتائے گا، کسان کے فارمولے اس کو سکھائے گا۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنے بچوں کو اپنا بزنس آگے بڑھانے کے لیے اس کو نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز سے بزنس کیسے آگے بڑھایا جائے گا اس کی تربیت دیتا ہوگا۔ اگر کوئی باغبان ہے، باغ کو کا کام کرنے والا ہے، باغ کو جو ہے پھول لانے والا ہے، تو اپنے باغ کی پرورش کے تعلق سے اپنے بچوں کو آراستہ کرتا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ایک کی بنتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں اتاریں۔ اللہ اکبر، جس فیلڈ میں وہ اترے ہوئے ہیں، جس میدان کے وہ سہ سوار ہیں، اسی میدان میں ان کا بچہ بھی سہ سوار بنے، اسی فیلڈ کا ان کا بچہ بھی سہ سوار اور بہادر بنتا نظر آئے۔ اس لیے میرے پیارے، آپ اپنے بچوں کو کسان، اپنے بچے کو کسانی سکھاتا ہے، باغبان اپنے بچوں کو باغبانی کرنا سکھاتا ہے، دکاندار اپنے بچوں کو دکانداری کرنا سکھاتا ہے، میتھمیٹکس کا جو ہے ایجوکیشن پانے والا اپنے بچے کو میتھمیٹکس سکھاتا ہے، جو دنیا کا سائنٹسٹ ہے، اگر سائنسداں ہے، وہ اپنے بچے کو سائنسی میدان میں اتارنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ڈاکٹری لائن میں ہے وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، جو پولیس لائن میں ہے وہ اپنے بچوں کو پولیس کی تعلیم دلانا چاہتا ہے، جو انسان اللہ اکبر اگر وکلا کی ڈگری لیے ہوئے ہے تو اپنے بچوں کو وکلا کی لائن پر وکیل کی ڈگری دلانا چاہتا ہے، جس کا باپ انجینئر ہے وہ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، جس کا باپ جج ہے وہ اپنے بچے کو جج بنانا چاہتا ہے، جس کا باپ آئی پی ایس ہے وہ اپنے بچے کو آئی پی ایس بنانا چاہتا ہے، اور وہی تعلیم سکھاتا ہے۔ لیکن پوچھو مدینے کے تاجدار سے، پوچھو پیارے نبی سے، پوچھو آقا کائنات سے، امام الانبیاء سے پوچھو، یا رسول اللہ ہم اپنے بچے کو اپنے آغوش میں کیا تعلیم دیں، اپنے بچے کو اپنی گود میں کیا سکھائیں، جب اپنے بچے کی تربیت کریں، یا رسول اللہ اس کو کون سا پاک پڑھائے، یا رسول اللہ اس کو کون سا سبق دیں، تو مدینے کے
رازدار فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اگر تم نے پوچھا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کون سی دیں، کون سی تعلیم سے اپنے بچوں کے سینوں سے کو آراستہ کریں، تو سنو، تمہارے نبی کا ایک ہی پیغام ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ تم اپنے بچوں کو 3 پاٹ پڑھاؤ، 3 سبق اپنے بچوں کے دامن سے بانٹ دو، 3 نصیحتیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دو۔ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر نثار، ہمارا مال آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ ہماری اٹھتی ہوئی سے سانسیں آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ اے آقا، ہم کون سی 3 تربیتیں اپنے بچوں کو دیں، اپنی نسلوں کو کون سے 3 پاٹ پڑھائیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا درس مصطفیٰ نے جو دیا کہ اپنے بچوں کو جو پہلا سبق سکھاؤ، اپنے بچوں کو جو پہلا درس دو، تو اس کو بائیولوجی کا درس مت دو، دنیاوی کھیتی کا اپنے بچوں کو درس مت دو، دنیا کی نالج کا درس اپنے بچوں کو مت دو، دنیا کی محبت کا بھاव اپنے بچوں کو نہ دو، دنیا کی رغبہ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا مت کرو، بلکہ سب سے پہلے جو تمہیں اپنے بچوں کو درس دینا ہے، جو بچوں کو ترتیب دینا ہے، جو بچوں کو سکھانا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حُبّ نبیکم، سب سے پہلے تم اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، دلور کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سب بہت سے اچھا۔ پہلے تم اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب ذرا ہمیں غور کرنا ہے، نبی کی محبت ہوتی کیا چیز ہے، نبی کی محبت کہتے کسے ہیں؟ کیا آج جو زمانے نے نبی کی محبت کو قرار دیا ہے، جس کو نبی کی محبت کہہ رہے ہیں، کیا یہی نبی کی محبت ہے؟ اللہ اکبر! جو آج ایک طرف میری قوم جھوٹ بولتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں، کیا یہ نبی کی محبت ہے؟ ایک طرف قوم مسلم غیبت میں ملوث ہے، چغل خوری میں سب سے آگے ہے، دوسری طرف نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ایک طرف سود بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا یہ نبی کی محبت کہلائے گی؟ نہیں نہیں میرے پیارے، ایک طرف سود لو، دوسری طرف نبی کی محبت کا دعویٰ کرو، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ ایک طرف تو تم دوسرے کے کھیت میں اگولے کاٹتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، ایک طرف تم دودھ میں پانی ملاتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ایک طرف تم اللہ اکبر شراب پیتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ایک طرف تو تم جوا بھی کھیلتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم نبی سے محبت ہے، ایک طرف تو تم نماز پہ نماز چھوڑتے چلے جاتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ایک طرف تو تم عزیزان ملت اسلامیہ برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، داڑھیوں پہ داڑھی منڈاتے چلے جا رہے ہو، برات کا ٹائم آتا ہے، گھر میں برات ہو، اچھی بات ہے، سنت رسول اللہ پر عمل کر رہے ہو، لیکن ایسے شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تمہیں اچھائی کی دعوت دینا چاہیے تھی، بلکہ ایسے سنہرے موقع پر، سنت رسول اللہ کے موقع پر آپ ڈی جے بلا کر کے، آپ گانا بجا کر کے، آپ ناچ گانا کر کے، آپ رنڈیوں کو بلا کے، آپ فاحشاؤں کو بلا کے وہاں اسٹیج سجا کے ناچ کرتے ہو کہ یہ نبی کی محبت ہے؟ نہیں نہیں، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ اور ایک طرف ربیع النور شریف کا مہینہ آئے، تم جلوس نکالتے ہو، اس میں تمہاری زبان پہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر! بتا تو نعرہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اب ایک جھوٹا ہے تو غلامی رسول میں موت قبول کیسے کر سکتا ہے جبکہ تیری مسجد کی ممبر سے آذان کی صدا ہوتی ہے، تو اپنا کام چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا؟ تو تجھ سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ نبی کی محبت میں تو جان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ دے دے گا نبی کی محبت میں جان؟ ارے جو نماز 5 وقتہ نہیں پڑھ سکتا وہ نبی کی محبت میں جان دے گا؟ جی بے شک۔ جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھا سکتا وہ نبی کی محبت میں جان دے دے؟ جی۔ جو شراب سے توبہ نہ کر سکے
وہ نبی کی محبت میں جان دے دے؟ نہیں میرے پیارے، یہ جھوٹا نعرہ لگاتے ہو تم، اللہ اکبر، بہت نعرے لگاتے ہو تم۔ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ابے بچہ قربان تو تب کرے گا نا جب تو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر لا کر کے کھڑا کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا نظر آئے گا۔ ارے جب تو سود نہیں چھوڑ سکتا، جب تو بیاج نہیں چھوڑ سکتا، جب تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، جب تو غیبت نہیں چھوڑ سکتا، جب تو جوا نہیں چھوڑ سکتا، جب تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، تو میرے پیارے تو اپنا بچہ قربان کر دے نبی کی محبت میں۔ نبی کی محبت میں بچے ایسے نہیں قربان کیے جاتے، بلکہ وہ تو اور ہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کی محبت میں صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے مال کو نہیں، اپنے گھر کو نہیں، بلکہ جب جب ضرورت پڑی ہے تو اپنے بچوں کو بھی قربان کیا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی عزت اسی نبی کے قدموں میں ہے، آخرت کی عزت اسی نبی کے قدموں میں ہے، دنیا کی دولت اسی نبی کے قدموں میں ہے، آخرت کی دولت اسی نبی کے قدموں میں ہے۔ ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد صرف نبی کے نام کا نعرہ لگاتے رہیں اور دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دنیا کو انہوں نے عملی جامے میں عمل کر کے میدان میں دکھا دیا، لوگوں نبی سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اپنے مکے کا کاروبار نہیں دیکھا، دکان و تجارت نہیں دیکھی، باغ نہیں دیکھی۔ نبی کی محبت میں اگر مکہ کی زمین کو چھوڑنا پڑا تو زمین چھوڑ دی ہے، لیکن نبی کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سید عرفان رسول صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کا نقشہ بریلی کے امام نے یوں کھینچا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے، سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، رضا کی زبان تمہارے لیے، محبت سے بولیں تمہارے لیے، محبت ہے، سبحان اللہ، محبت ہے کہ جس محبت کے ساتھ میں اگر بندہ زندگی گزارے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سکھاؤ؟ بولیں 3 چیزیں، بولیں کتنی چیزیں سکھاؤ؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز مصطفیٰ نے فرمائی حب نبیکم، کہ میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ دوسری چیز میرے نبی فرماتے ہیں وحب اہل نبیکم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تیسری چیز کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں وحب تلاوت القرآن، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تیسری چیز پر ذرا اپنی بات کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے نبی نے قرآن کی محبت بھی سکھائی اور قرآن کی تعظیم بھی سکھائی ہے، اور قرآن کی تعلیم پر زور مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ جب میرا بچہ قرآن کا پڑھا ہوا ہوگا، جب میرا بچہ قرآن کے علم سے وابستہ ہوگا، جب میری قوم کا بچہ قرآن کی تعلیم مکمل ہوگی، جب میرا بچہ قرآن کو جانتا ہوگا، جب میرا بچہ قرآن سیکھے ہوئے ہوگا، تو یقیناً قرآن سیکھ کر اور قرآن کا معنی اور مفاہیم جاننے کے بعد میں اگر میرا بچہ دنیاوی نالج میں آگے بڑھے گا، دنیاوی اقتدار پر پہنچے گا، دنیاوی منصب پر اگر پہنچے گا، مثال کے طور پر اگر وہ اگر وہ گاؤں کی بستی کی پردھان کی کرسی پر بیٹھے گا تو بیٹھنے کے بعد میں کبھی وہ اپنی بستی والوں کے ساتھ نہ انصافی نہیں کر سکتا، کبھی ظالم کا، اللہ اکبر، ظالم کو اس کا ظلم، مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کی وہ اجازت نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کا بچہ اگر پولیس والا بن جائے، IPS کی کرسی مل جائے، تو اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں اگر وہ بچہ تمہارا
قرآن کا جانکار ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا تو کبھی بھی رشوت لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جائے تو یقیناً کبھی وہ جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا، کبھی وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو دنیا کے اندر چند سکے تو میں جمع کر سکتا ہوں، وہ سکے مرنے کے بعد میں مجھے قبر کی عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے۔ دنیا کے اندر میں اقتدار تو پا سکتا ہوں لیکن وہ اقتدار مرنے کے بعد میں قبر و آخرت کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے اپنے بچوں کے لیے نبی نے جو تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرو، قرآن کی محبت یعنی قرآن کا عالم بنا دو، قرآن کا جانکار بنا دو، تاکہ جب قرآن پڑھنے کے بعد عملی دنیا میں وہ اترے گا، اگر دنیا میں چلے گا تو جس طرح بھی قدم اس کا اٹھے گا تو کبھی بھی اس کا اٹھنے والا قدم دین محمدی سے ہٹ کے نہیں بلکہ نبی کے پیچھے پیچھے اٹھتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے آج زمانے کے کیا حالات ہو چکے ہیں، آج ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری قوم کے حالات کیا ہیں، آج ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، آج ہمارا ماحول جو بگڑ رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر اللہ اکبر ناچ گانے اور بری باتیں جو داخل ہو چکی ہیں، صحیح معنی میں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میری قوم کے لوگ ہیں، میرے سماج کے لوگ ہیں، مسلمان خود لوگ ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ناچتی نظر آ رہی ہے، آپ کی بیٹی اگر پردے کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کی بیٹی اگر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہی ہے اور اگر رکھتی ہے کوئی گھر والے زور دے کر رکھواتے ہیں تو بڑے دل کو جو ہے ملول کر کے خاطر کبیدہ کر کے وہ پردے جو ہے چادر سر پہ تو رکھ لیتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا وہ دوپٹہ اس کی گردن میں نظر آتا ہے اور اس کے بعد میں وہ دوپٹہ بیگ میں نظر آتا ہے۔ کھلے بالوں کے ساتھ تمہاری جوان بیٹی گھومتی نظر آتی ہے، اسٹیج کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج میری قوم کی بیٹی چاہے گھر کی بہو ہو چاہے میری قوم کی ماں ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اگر اس کی مخالفت کر رہی ہے، اگر پردے کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو قرآن نہیں سکھایا، نبی کی سنتیں نہیں سکھائیں، دین کے بارے میں نہیں بتایا، شریعت کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج اگر میری قوم کا نوجوان جینز کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے اس پر ناز کر رہا ہے اور طرح طرح کی بالوں کی کٹنگ کر کے اللہ اکبر اور داڑھی کے اندر کٹ لگوا کے اللہ اکبر اپنے آپ کو ہیرو بنائے پھرتا ہے اور اس کی ہیرو بننے کے بعد میں اس کی سوچ یہ ہے کہ میں ترقی یافتہ ہوں اور وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، فیس بک کے اوپر ایک مسلمان لڑکی نے بڑی سینہ تان کے بات کہی کہ اسلام نے ہمیں دیائی کیا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ کہتی نظر آتی ہے اسلام نے ہمیں دیائی کیا ہے، اسلام نے ہمیں صرف قید دی ہے، پردے میں رکھنے کو کہا ہے، ہمیں گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہاں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سنو غور سے، تم سنو اسلام نے تمہیں کیا نہیں دیا۔ اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے، اسلام نے تمہیں جینے کا طریقہ دیا ہے، اسلام نے تمہیں سر اٹھانے کا طریقہ دیا ہے۔ اگر بانی اسلام نہ آئے ہوتے تو آج بھی تمہیں یا تو چتاؤں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا یا آج بھی تمہیں تمہارے ہی گھر کے افراد اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے قبر کے اندر دبا دیتے، گڈھے کھود کے دباتے ہوئے نظر آتے۔ تمہیں دنیا کے اندر زندگی دینے والے جو ہے وہ بانی اسلام اور مذہب اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نہیں جانتی اپنی حقیقت کو، تمہیں کتنا منحوس جانا جاتا تھا، تمہیں زحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ تمہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اپنے بستر کی زینت سمجھتے تھے، صرف اپنے بستر
کی عزت سمجھتے تھے، جب تک ان کا بستر گرم تھا اس وقت تک اس دور کے لوگ تمہیں عزت دیتے تھے، اور جہاں ان کا کام نکلتا ٹھوکر مار کے تمہیں بازار کی زینت بنا دیا کرتے تھے، کوٹھوں پر پہنچا کے تمہیں اپنے ہاتھوں سے نچایا کرتے تھے، تمہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، تمہیں بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا۔ یہ حیثیت و وقت تھی اس دور میں جب بانی اسلام تشریف نہ لائے تھے، مدینے کے تاجدار نہ آئے تھے، آمینہ کے لال نہ آئے تھے۔ اس وقت تمہیں یا تو بستر کی رکھیل لوگوں نے بنایا تھا، یا بچپنے میں ہی تمہیں باپ اپنے ہاتھوں سے دبا دیتا تھا، اگر بڑھ جاتی تو لوگ تمہیں کوٹھے پہ نچایا کرتے تھے۔ یہ پہلو تھی، لیکن مدینے والے نے آ کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ بیٹی ہاتھ سے گلا دبا کے زمین گور کرنے کی نہیں ہے، یہ بیٹی بستر میں رکھیل بنانے کی چیز نہیں ہے، یہ بیٹی کوٹھے پہ نچانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جس کو اللہ نے پہلی اولاد کی شکل میں بیٹی عطا کی، اس لیے کہ جس کو اللہ بیٹی دیتا ہے تو بیٹی کی شکل میں اللہ کی بارگاہ سے اس گھر والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت آیا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، مسلک اعلی حضرت، آباد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا غور سے کریں، ذرا میرے ملت کے نوجوانوں، میری ماں اور بہنیں غور کریں، تمہیں یہ رحمت بنانے والا کون؟ بولو، مدینے والے آقا۔ تمہیں زحمت لوگ سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ، کم عقل لوگ۔ کون سے لوگ؟ کہ جو قرآن نہیں جانتے۔ مسلمانوں میں جو لوگ قرآن نہیں جانتے تو ان کے گھر میں اگر بیٹی آ جاتی ہے تو دادا کا چہرہ لٹک جاتا، دادی کونے جھانکتی ہے، چچا تاؤ روٹھ جاتے ہیں، وہ بیچاری بہو کے اوپر دباؤ بناتے ہیں، کیسی منحوس آ گئی کہ لونڈیا ہی لونڈیا لے کے آئی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، تم کیا سمجھو گے بیٹی کی حقیقت کو، جس کو تم زحمت سمجھ رہے ہو، منحوس جان رہے ہو؟ سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ گھر کے اندر جب باپ آئے اور اگر کوئی چیز لے کر کے آئے تو اس کے لیے میرا آدیش ہے کہ بیٹے کو بعد میں دے، اپنی بیٹی کو پہلے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد میں دے، اپنی بیٹی کو پہلے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جاؤ فلاں گھر کے پاس جاؤ، اس کی زیارت کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس گھر کے پاس جا کر اس کی زیارت کریں، پھر کیا کہیں؟ اللہ فرماتا اس کی ان کو جانے کے بعد میں اللہ اکبر اس کو مبارکباد پیش کرو۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے لوگ گھر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، تم کو مبارکباد ہے اللہ کی طرف سے کہ پروردگار نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں جو آج اسلام کو برا کہتی ہیں لا اہلی کی بنیاد پر، قرآن کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اسلام کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، پردے کو انہوں نے قید سمجھ رکھا ہے۔ آؤ ایک بات پیش کر دوں۔ ایک عورت نے ایک شیخ سے پوچھا، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ پردہ کرو کہ نہ کرو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے آپ کو عزت دینا چاہتی ہو یا بازار میں رسوا ہونا چاہتی ہو یا چوراہوں پر رسوا ہونا چاہتی ہو یا آخرت میں دین کی مخالفت کر کے آخرت میں جہنم کی ایندھن بننا چاہتی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرا کام ہے سچ کا آئینہ دکھانا، میرا کام ہے اپنی بگڑی ہوئی بیٹیوں کو قرآن کی روشنی میں آئینہ پیش کر دو تاکہ اپنا چہرہ دیکھ کر کے اسلامی آئینے میں اپنے آپ کو جھانکیں اور برائیوں سے توبہ کر کے جنت کی مستحق بن جائیں، جنت کی حقدار بن جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیٹی کیا سمجھتی ہے؟ ایک شیخ سے ایک عورت نے پوچھا جناب والا کیا قرآن میں ہر عورت کے اوپر پردہ کرنا فرض ہے؟ تو ان کا بڑا پیارا جواب تھا، اس جواب کو میں اپنی ماں اور بہنوں تک پہنچا رہا ہوں اور
جتنے نوجوان ہیں، جتنے میرے بزرگ ہیں، ان تک بھی پہنچا رہا ہوں، جو باپ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر کے اپنی بچیوں کے بیٹیوں کے حوالے کریں۔ اللہ اکبر۔ اس شیخ نے کہا تھا ہاں بیٹا سن، عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے۔ کہا کون سی عورتوں پر؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب پردے کے تعلق سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ نبی کی بیویوں پر پردہ فرض ہے، نبی کی بیٹیوں پر پردہ فرض ہے، اور ایمان والی عورتوں پر پردہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ فرماتے ہیں آگے وہ شیخ جو ایمان والی عورت ہوگی وہ پردہ کرے گی، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا وہ پردے کو اللہ اکبر اپنے لیے قید سمجھے گی۔ آج میری ماں اور بہن جو پردے سے نکل کے باہر آ کر اسلام کے خلاف بات کرتی ہے، اندازہ لگا لیجئے اگر دل میں ایمان ہوتا تو سر پہ دوپٹہ ہوتا، اگر ایمان کے اجالے دل میں ہوتے قسم خدا کی کبھی میری قوم کی بیٹی چوراہے کی زینت نہیں بنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بھی میری قوم کی بیٹی چوراہے کی زینت نہیں بنتی۔ آج جو ناچ رہی ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں، اور حقیقت میں یہی ہے کہ جو مومنہ ہوگی وہ پردے، اور جو مومنہ نہیں ہوگی وہ ہاں ایسے ہی آپ کا بھی حال ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ نمازی، جو مومن کامل ہوگا وہ قاری قرآن، جو مومن کامل ہوگا یقیناً نبی کی محبت میں ہر برائی سے پوری کوشش کرے گا بچنے کی، ہر برائی سے، ہر عیب سے مکمل طور سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، دین سیکھو، دین سیکھو، دین خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی دو۔ آج ہم پریشان ہیں، آج لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے بستی کے لوگ یا آپ سب لوگ نہیں چاہتے کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی کا راستہ آپ نے کیا تلاش کرا ہے؟ کس کو راستہ آپ نے کامیابی کا سمجھ لیا ہے؟ لوگوں کے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کامیاب کون شخص ہے تو آپ کہو گے وہ زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس میں بڑی گاڑی ہے، کامیاب وہ زیادہ ہے جس کے پاس میں اونچا محل ہے، کامیاب وہ زیادہ ہے جس کے پاس میں موٹر کار ہے، کامیاب وہ ہے جو کہ زمینوں کا مالک ہے، کامیاب وہ ہے جو کہ باغ کا مالک ہے، کامیاب وہ ہے جو زمیندار ہے، کامیاب وہ ہے جو اقتدار پائے ہوئے ہے، کامیاب وہ ہے جو کرسیوں کا مالک ہے، کامیاب وہ ہے جو بینک بیلنس کا مالک ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس میں لال و گوہر ہو، کامیاب وہ ہے جس کے پاس سیم و زر ہو، کامیاب وہ ہے جس کے پاس دولتیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کامیابی کا ریزلٹ آپ کا ہے۔ آپ کامیابی اس میں جانتے ہو کہ موٹر گاڑی رکھنے والا کامیاب ہے، بینک بیلنس جمع کرنے والا کامیاب ہے، اونچی بلڈنگ بنانے والا کامیاب ہے۔ اگر بلڈنگ کا نام کامیابی ہوتا، اگر روپے جمع کرنے والے کا نام کامیابی ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس زمین کے پردے پر پھر نمرود کے جیسا تو پیسے والا کوئی نہیں ہے، قارون کے جیسا تو پیسے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ قارون کو جانتے ہو کتنی دولت تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس میں کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ جو سب سے بڑا دولت مند ہے، جو بہت بڑا دولت مند ہے، بتاؤ اس کے پاس میں کتنی چابیاں ہوں گی خزانے کی؟ چابی کی کتنی خزانوں کی چابیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک چابی ہوگی، دو چابی ہوں گی، تین چابی ہوں گی، یا موٹا ایک گچھا ہوگا، اس کے علاوہ گچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن قارون کے پاس جانتے ہو کتنا خزانہ تھا؟ اس کے خزانے کا انداز اور تخمینہ لگانا، پوری دنیا مل کر حساب لگانا چاہے تو حساب نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ قارون کے جو خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ 70 اونٹوں پہ لد کے جاتی تھیں۔ اس کے خزانوں کی چابیاں کتنے اونٹوں پہ لدتی تھیں؟ 70 اونٹوں پہ۔ جس کے خزانوں کی چابیاں لٹکے جاتی ہوں تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا، اس کے پاس دولت کتنی ہوگی، اس کے پاس میں سرمایہ کتنا ہوگا، آکلن نہیں لگا سکتے۔ لیکن بتائیے کیا قارون آج زمانے کے پردے پر ہے؟ کیا لوگ قارون کو جانتے ہیں؟ کیا لوگ قارون کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے۔ کیا اس کی دولت کے چرچے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اسی خاکدان گیتی پر، اسی
पवित्र धरती पर, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक ऐसी भी जात है, अल्लाह अकबर, जिसको तारीख ने अपने सुनहरे अल्फाजों में याद रखा है, बल्कि हर वाइस की जबान पर उसका नाम आता है। जब इमाम खतीब मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर के खुतबा पढ़ता है तो उस जात का नाम खुतबे में दिया जाता है। जब कोई मुकर्रिर अगर मिंबर पे बैठकर तकरीर करता है तो उस जात का नाम लिया जाता है। कोई नकीब जब निजामत करता है तो उसका नाम लिया जाता है। जब कोई नातखानी करता है तो उस जात का नाम लिया जाता है। जब कोई वाइज अगर वाइज और नसीहत करता है तो उस मुकद्दस जात का नाम लिया जाता है। वो जात कौन है, उस जात का नाम क्या है? तो सुनो, उस जात का नाम नबी कौनैन के प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। एक तरफ कारून की दौलत है, कोई उसको नहीं जानता, एक तरफ उस्मान गनी है जिनके नाम को भी लोग जानते हैं, जिनकी अजमत को भी लोग जानते हैं, जिनकी दौलतों को भी लोग जानते हैं। आज जमीन के पर्दे पर कोई माई का लाल इतना बड़ा अमीर पैदा नहीं हुआ कि जब मर जाता है तो उसके नाम का खाता बैंक में चलता हो, उसके नाम की करेंसी बैंक में चलती हो, उसके खाते से लोगों को पैसे दिए जाते हो। न कारून के नाम का खाता है, न हामान के नाम का खाता है, न शद्दाद के नाम का खाता है, न अल्लाह अकबर नमरूद जैसे बादशाह के नाम का खाता है। अगर किसी के नाम की करेंसी और जिसके नाम से खाता चलता है वो कोई और नहीं, उस्मान गनी की जात है कि अरब की जमीन पर आज भी म्युनिसिपैलिटी लोगों को, कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है वो उस्मान गनी के खाते से मिलती है। ये अजमत, ये शान और शौकत उस्मान गनी को क्यों मिली? वो मिली इसलिए कि जिन्होंने समझा दुनिया की दौलत जमा कर लेने का नाम अमीरी है और कामयाबी है, वो सिर्फ अपने नाम तक महदूद रहे। और जिन्होंने समझा कामयाबी दुनिया की दौलत जमा करने में नहीं, नबी की मोहब्बत सीने में बिठा लेने का नाम कामयाबी है, अल्लाह उनको उस्मान गनी की शक्ल में रहती दुनिया तक याद भी रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हमारी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है, इतनी ही हम गुजारिश आपसे कर सकते हैं कि आप अपना मिजाज बदलें, आप अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर चेंजिंग लाइए और इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग अपने सीनों में जलाइए, अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, खुद भी दीनदार बने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर, तुम्हारी मोहब्बत क्या है नबी से? एक ज़र्रे बराबर नहीं है जितनी मोहब्बत आका जाने रहमत हम गुनाहगारों से करते हैं। इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता, या करता हो तो बताओ। नबी से इतनी अगर मोहब्बत होती जितनी नबी अपनी उम्मतियों से करते हैं, अगर इतनी मोहब्बत उसके आधे भर भी अगर नबी से मोहब्बत हमें होती तो कसम खुदा की आज भी हुकूमत हमारी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हुकूमत हमारी होती। ये लुटे हैं, जो पिटे हैं और जो पिट रहे हैं, जो कट रहे हैं, जो रुसवाइयाँ हो रही हैं, जो इज्जतें मलिया मेट हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नबी की मोहब्बत सीनों में न होने की वजह से है। वरना किसी में मजाल नहीं कि नबी की मोहब्बत जिसके दिल में हो और वो रुसवा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह का वादा कुरान अदीम में है। परवरदिगार ने कुरान में फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न कर, परेशान न हो, रंजीदा न हो, तू ही कामयाब है। क्यों कामयाब है? इसलिए कि तू ईमान वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी से प्यार करने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या, इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह ये ढकोसलेबाजी मत करो।
یہ خالی دکھاوے کی محبت مت کرو، اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو ایسی کرو تاکہ دیکھنے والا اگر دور سے دیکھے تو تمہارے چلنے سے جان جائے کہ نبی کا غلام آ رہا ہے۔ دیکھنے والا کی نگاہ جب تمہارے چہرے پر پڑ جائے تو چہرہ دیکھ کر کے پکار اٹھے، ہاں یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے۔ دیکھنے والے کی نگاہ آپ کے سر پر پڑے تو دیکھ کر کے پہچان جائے کہ ہاں یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آپ کا چلنا پکارے نبی نبی، آپ کا بولنا پکارے نبی نبی، آپ تجارت کرے تو تجارت کا انداز ایسا ہو جس کو دیکھ کر کے لوگ کہنے لگے ہاں یہ نبی کا غلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ڈیبیٹ میں دیکھو، اینکر حضرات کی گفتگو سنو تو غصہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو تو وہی بکواس، اسلام کے خلاف، نبی کی شان میں گستاخیاں، قرآن کے خلاف بات، اسلام کے آئین و دستور کے خلاف بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے۔ آخرکار یہ ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آخرکار سب چیخ چیخ کر کے اسلام کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے ماننے والوں کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ تمہیں مٹانے پر کیوں تلی ہے؟ تمہیں مارنے پر کیوں تلی ہے؟ تمہیں کاٹنے پر کیوں تلی ہے؟ ہر ملک والا اپنے بستی سے، اپنے ملک سے تمہیں نکالنے پر تلا ہوا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے جو ہے جاپان ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے کوئی سا بھی ملک ہو، ہر ایک ملک والا تمہیں نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ بھگاؤ انہیں نکال دو۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ ہم کیا اتنے برے ہیں، اتنے برے ہو چکے کہ پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی۔ کل تک جن کرسیوں پر ہم تھے، آج وہ کرسیوں پر کیا بیٹھے؟ ہمیں اتنا دبا دیا، اتنا کچل دیا کہ ہمیں نفرت کے سوا کچھ دے نہیں ہے۔ جب اس پر غور کرو گے، اپنی زندگی کا معائنہ کر لے، اگر تو اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھ لے، اپنے ماضی کو اٹھا کر دیکھ لے کہ اقتدار تمہارے پاس کیوں تھا، آج اقتدار کیوں نہیں ہے، اگر اس پہ غور کر لو گے تو رزلٹ یہ نکلے گا، جب تک نبی کے دامن سے لگے تھے، نبی کی ادائیں، نبی کی سنتوں کے پیکر بنے ہوئے تھے، بھارت کی کرسی ہماری تھی، پوری زمین پر ملکیت ہماری تھی، اور جس دن سے نبی سے دوریاں ہوئی ہیں اس دن سے سب کچھ ہم سے لے لیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سب کچھ ہم سے لے لیا گیا۔ اس لیے غور کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو بچائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی دنیا کی فکر کریں۔ آخری بات، آج جو لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ پڑھ کسے رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ کسے رہے ہیں؟ تمہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان اپنے بھائی کا حق دبا سکتا ہے وہ ہمارا بھی حق دبا سکتا ہے، جو اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ ہماری کیا عزت کرے گا، جو اپنے بھائی کو بٹوارے کے ٹائم پر پولیس تھانے تک کھینچ کر کے لے جائے وہ ہم پڑوسی ہیں، ہمارا کیا حال کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے تمہارے کردار کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، کل تک لوگ تمہیں دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے، آج تمہیں دیکھ کر لوگ تم سے نفرتیں کرتے ہیں۔ کل تک لوگ تمہیں دیکھ کر کے عزت عطا کرتے تھے، آج تمہیں دیکھ کر لوگ تم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کل تک لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری تعریف کیا کرتے تھے، آج لوگ تمہیں دیکھ کر کے تم سے نفرتیں کرتے ہیں اور تمہیں اپنے پاس آنے نہیں دیتے، اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ کل تک تم سچائی کے دامن سے وابستہ تھے، سچ کے ساتھ تھے، سچ کے انیائی تھے، اس بنیاد پر لوگ تمہیں عزت دیتے تھے اور تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ لیتے تھے کہ جب اسلام کا ماننے والا اتنا اچھا ہے تو بتاؤ اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ اس تمہیں جان کر کے وہ اسلام کو جان لیتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جب بھارت کی زمین پر میرے خواجہ آئے تھے تو
بتاؤ کہ میرے خواجہ نے کسی کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا؟ کہ میرے خواجہ نے نبی کی زندگی پڑھ کے سنائی تھی؟ کہ میرے خواجہ نے قرآن کی تفسیر پڑھ کے سنائی تھی؟ کہ میرے خواجہ نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی؟ کہ میرے خواجہ نے تفسیر حدیث پڑھ کے سنائی تھی؟ کہ میرے خواجہ نے اصول حدیث پڑھ کے سنائی تھی؟ نہیں نہیں، میرے خواجہ نے ہندوستان آ کر کے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا، اسلام کی تعریف نہیں کی تھی، اللہ اکبر، قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا، قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی تھی، حدیث پڑھ کے نہیں سنائی تھی، اصول حدیث یا اصول فقہ یا اصول حدیث یا تفسیر حدیث پڑھ کے میرے خواجہ نے نہیں سنائی تھی، بلکہ اپنا کیریکٹر پیش کیا تھا، اپنا اخلاق پیش کیا تھا، اپنی سیرت پیش کی تھی، اپنا چال و چلن پیش کیا تھا، اپنا کیریکٹر پیش کیا تھا۔ جب خواجہ کے کیریکٹر کو بھارت واسیوں نے دیکھا، خواجہ کے اخلاق کو بھارت والوں نے دیکھا، خواجہ کی سیرت کو بھارت والوں نے دیکھا، خواجہ کے چلنے کو بھارت والوں نے دیکھا، خواجہ کے بولنے کو بھارت والوں نے دیکھا، خواجہ کے انصاف کو بھارت والوں نے دیکھا، بے ساختہ 90 لاکھ بول اٹھے کہ جب خواجہ کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ خواجہ کو دیکھ کے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے اور 25 کروڑ ہیں ان کی نظر میں۔ اگر خواجہ کے کردار پر آ جائیں تو 25 کروڑ کو دیکھ کے انشاءاللہ جب ایک کو دیکھ کے اتنے ہو گئے تو 25 کروڑ کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن ہوگا تو جبکہ ہم جس خواجہ کے مزار پر ہر مہینے ہر سال حاضری دیتے ہیں اس خواجہ کے طریقے پر چلیں۔ نہیں، حاضری تو خوب دیں گے، امام صاحب کہتے ہیں جناب مسجد میں آ جاؤ، اذان ہوگی نماز پڑھ لو، دروازے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہتے ہوئے امام صاحب کھیت میں پانی بھرنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ملے گا آ جانا، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ اور خواجہ کا عرس ہو جائے تو 700 کلومیٹر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھا کھیت میں پانی نہیں لگے گا؟ اب بوائی کا ٹائم نہیں ہے، اب تیرے بچے یاد تجھے نہیں آ رہے ہیں، نماز کے لیے تمہیں بچے یاد آ جاتے ہیں، بھوک یاد آتی ہے، اور مزاروں پہ ہزاروں کلومیٹر دور چلے جاتے ہو، نہ بچوں کی بھوک یاد آتی ہے، نہ دکان کا بند ہونا یاد آتا، نہ کھیت میں نرائی بھوائی کا یاد آتا، کچھ یاد نہیں آتا۔ تم سمجھتے ہو کہ مسجد محلے کی چھوڑ کے، بستی کی مسجد چھوڑ کے خواجہ کے آستانے پہ جا کر ہم نے بڑا کام کر لیا اور خواجہ کا فیض مل جائے گا؟ قسم خدا کی تم پوری زندگی اپنے محلے کی بستی کو مسجد کو چھوڑ کے خواجہ کے آستانے پر پڑے رہو، قسم خدا کی تمہیں خواجہ کا فیض نہیں مل سکتا۔ خواجہ کا فیض ملے گا جب، خواجہ کا کرم ہوگا جب پہلے تو اپنی بستی کی مسجد آباد کر، پھر خواجہ کے آستانے پر جا، دیکھ میرے خواجہ کا کرم کیا ہوگا کہ کل جیسے اللہ اکبر سلطان غوری کو پرتھوی راج صاحب کے سامنے میرے خواجہ نے بلا کر بھارت کی حکومت عطا کی تھی، اگر آج بھی آ جائے تو بھارت کی حکومت میرے خواجہ تمہیں عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کے صدقے میرے خواجہ اس کے بادشاہ ہیں، اس کے مالک میرے خواجہ ہیں، جس کو چاہیں وہ بٹھا دیں، جس کو چاہیں اتار دیں۔ آپ کہو گے ہم تو مانتے ہیں تو ہمیں کیوں اتار دیا؟ تو جانتے ہو جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہاں تو میرے غوث اعظم ہیں، وہاں تو امام اعظم ہیں، وہاں تو امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، وہاں تو بشر حافی ہیں، وہاں تو حضرت سیدنا حسن بصری ہیں، اور وہاں تو میرے نبی کے لال حضرت امام حسین بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر خدا علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عراق کی دھرتی پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ اکبر، اب بھی تختہ پلٹا گیا۔ اس سے پہلے ہلاکو خان نے تختہ پلٹا، 6 لاکھ مسلمانوں کو مارا،
اللہ اکبر۔ اور جب ایک مرد مجاہد، ایک اللہ کا نیک بندہ جب چلا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، ان سے لڑوں گا، اللہ اکبر، جیسے ہی ہلاکو کی فوج کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہلاکو کی فوج کے ہر سپاہی کے کندھے پر اللہ کا ایک نیک بندہ موجود ہے، ایک نیک بندے کی روح موجود ہے۔ اور وہ آنے والا مرد مجاہد جب سامنے آیا تو اسے پکار کر کہہ رہی تھی، اے اللہ کے محبوب بندے، تو مسلمانوں کی رہنمائی مت کر، ان کی مدد مت کر۔ تو وہ کہتے، میں نے پوچھا کیوں نہ کروں؟ کہا اس لیے کہ یہ راہ خدا سے بھٹک چکے ہیں، خدا کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں، دین و شریعت سے پھر چکے ہیں، مصطفیٰ کی عطاؤں سے پھر چکے ہیں، نبی کی سنتوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ جب تک پلٹ کر یہ دوبارہ نہیں آتے دین محمدی پر، اس وقت تک ہمارے لیے آدیش ہے کہ ہم ان کی مدد نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور وہ روحیں پکار رہی تھی، ایھا الکفرا اقتلوا الفجرا، اے کافروں کاٹو ان مسلمانوں کو، مارو ان مسلمانوں کو۔ آج پورا رنگ، پورا میدان ایسا ہی ہے، جدھر دیکھو کاٹنے کی آواز ہے، جدھر دیکھو مارنے کی آواز ہے۔ کل کا نعرہ ہے کہ ملوں کو کاٹو، ملوں کو کاٹو، ان کو رہنے کا ادھیکار نہیں، ان کو رہنے کا حق نہیں۔ سیکھو اس سے، کل تاتاریوں کی طرف سے آوازیں تھی، انہیں کاٹو مارو، ان کے رہنے کا حق نہیں۔ آج یہاں آوازیں ہیں، ملوں کو کاٹو مارو، رہنے کا حق نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو یہاں تو دین محمدی پر پلٹ کر آ جاؤ، سچے بن جاؤ، تم سچے ہو جاؤ گے، زمانہ سچا ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تم اچھے ہو جاؤ گے، ہر ایک اچھا ہو جائے گا، تم نیک ہو جاؤ گے، ہر ایک نیک ہو جائے گا۔ میرے پیارے، اس لیے بنو نبی کے غلام۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے، اللہ اس کے صلے میں تمہاری دنیا اور آخرت بھی آباد کرے گا۔ صرف ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا لینے کا نام اس کی نعمتوں کو یاد کرنا نہیں۔ یا میرے پیارے، اس کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، برائیوں سے توبہ کریں، اچھائیوں کو خود بھی کریں، اور اپنی قوم کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اچھائیوں کا پاٹھ پڑھائیں، اچھائیوں کا درس دیں، تاکہ سماج کے اندر جو ہے سدھار آئے، ہمارا سماج اسلامی ماحول کے رنگ میں رنگتا نظر آئے۔ دین محمدی پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔